عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب۔ کچھ نیک اور صالح اعمال ایسے بھی ہیں جن پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری ہے۔ پہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ جنگ یا امن میں اسلامی لشکر، اسلامی املاک، اسلامی تنصیبات اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت و نگرانی کرنے والے کا عمل بڑھتا رہے گا اور وہ قبر میں منکر نکیر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ شہادت، شہادت فی سبیل اللہ پانے والا جن 6 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، ان میں ایک قبر کے عذاب سے نجات پانا بھی ہے۔ راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ جمعے کے دن یا رات کی وفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پائے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے والا ہو۔ مسجد کی نماز، تلاوت قرآن پاک اور صدقہ۔ مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانا فتنہ قبر سے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا اور صدقہ و خیرات کرنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ میت کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، پھر جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو ہر رات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ ارکان اسلام اور اعمال صالح۔ ایک اور حدیث پاک میں ارکان اسلام کی پابندی اور اعمال صالح پر کاربند رہنے والے مسلمان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلاً صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہنے لگتے ہیں، ادھر سے راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ غیبت سے بچنا، طہارت کا خیال کرنا، غیبت نہ کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمانے لگے، ہاں، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔